الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میرے محترم مکرم اسلامی بھائیوں، ہم جس ملک میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کا یہ عرصہ جس فضا میں گزار رہے ہیں، یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان ہے۔ وطن سرزمین کے اس خطے کو کہا جاتا ہے جہاں انسان پیدا ہوتا، پھلتا پھولتا ہے، جہاں انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے، اور جس فضا میں انسان اپنی خوشیوں اور مسرتوں کو بخیرتا ہے، جس جگہ میں جہاں کی ویرانیوں بھی اس کو خوشیاں نظر آتی ہے، وہ وطن عزیز کہلاتا ہے۔ وہ سرزمین جس میں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوست و احباب کے ساتھ، اپنے اعزاء اور اقارب کے ساتھ انسان خوشی اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اس زمین کے خطے کو وطن کہا جاتا ہے۔ ہم بھی اس ملک ہندوستان میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا عزیز ملک، یہ ہمارا وطن ہے۔ اس وطن کی آبیاری کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی۔ یہاں کی در و دیوار، یہاں کے ندی نالے، یہاں کے بہتے دریا اور یہاں کی فضا، یہاں کی مٹی سے ہمیں محبت ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ وطن سے محبت کی دو اصل بنیادیں ہیں۔ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے، اور وطن سے محبت کی اصل دو بنیاد ہے۔ ایک بنیاد فطری ہے، چونکہ انسان جس جگہ زندگی گزارتا ہے، جس فضا میں وہ سانس لیتا ہے، وہاں کی در و دیوار سے اس کو انسیت ہو جاتی ہے، وہاں کی مٹی سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے، وہاں کی فضا، وہاں کے اونچے پہاڑ، ندی نالے اور بہتے دریا، یہاں کے شجر و حجر، ہر چیز سے انسان کو ایک قسم کا لگاؤ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس خطے سے انسان کو دور کر دیا جائے تو وہ غمگین ہوتا ہے، اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس فضا کو اور اس ماحول کو دیکھ کر انسان اس کی طرف بے تحاشا لپک پڑتا ہے، اس لیے کہ فطرتاً انسان کو اپنی اس جگہوں سے اور اپنے وطن سے محبت ہوا کرتی ہے۔ تو وطن سے محبت ہونے کی ایک دلیل فطرت ہے، اور دوسری دلیل وطن سے محبت کی دوسری بنیاد مذہب ہے، اور ہمارا پاکیزہ مذہب اسلام بھی وطن سے محبت سکھلاتا ہے۔ ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے وطن عزیز مکۃ المکرمہ سے بڑی محبت تھی، اور آپ کے ہجرت کر جانے کے بعد جب آپ نے مدینۃ المنورہ کو اپنا وطن بنا لیا تو آپ کو مدینہ سے بھی محبت ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی کے نزول کے بعد جب آپ کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہوئی، تو ورقہ بن نوفل نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں کہی تھی۔ پہلی بات یہ کہی کہ آپ کی قوم آپ سے دشمنی کریں گی، آپ کی تکذیب کرے گی، آپ کو جھٹلائے گی، لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ دوسری بات ورقہ بن نوفل نے یہ کہی کہ آپ کی قوم آپ کو تکلیفیں دیں گی، اذیتیں پہنچائیں گی، آپ کو ستائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خاموش رہے، لیکن جب ورقہ بن نوفل نے تیسری بات کہی کہ آپ کی قوم آپ کے وطن سے آپ کو نکال دے گی، یہ سننا تھا، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر سکوت توڑا اور فوراً بول اٹھے کہ کیا یہ لوگ مجھے میرے وطن سے نکال دے گی؟ امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَبِهَذَا دَلِيلٌ عَلَى حُبِّهِ لِلْوَطَنِ، کہ یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن سے محبت کرنے کی دلیل ہے۔
حضور نے جب یہ بات سنی فوراً بول اٹھے کہ مجھے اپنے وطن سے نکال دے گی۔ چنانچہ ہوا بھی ایسا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بڑھتے گئے، آپ کا مکہ میں جینا دو بھر ہو گیا اور مجبوراً آپ کو اپنے وطن عزیز مکہ کو چھوڑنا پڑا، تو اس وقت آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے آخری نظر مکہ کی طرف فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ارض مکہ، اے مکہ کی سرزمین، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو کتنی پیاری اور عزیز زمین ہے، تجھ پر بسنے والوں نے میرا یہاں جینا دو بھر کر دیا، ورنہ میں ہرگز تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ وطن سے محبت ہونا مذہب بھی سکھلاتا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت فرمائی۔ ہجرت کر جانے کے بعد جب آپ مکہ پہنچ گئے، ایک زمانے کے بعد مکہ سے ایک شخص آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ کے فضائل بیان کرتا ہے، مکہ کے حالات حضور کو سنائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تشوقنا یا فلان، اے میرے بھائی، او فلانے، ہمارے اندر مکہ کے شوق کو اور نہ بڑھا، مکہ کا غم ہمارے اندر تازہ نہ کر۔ یہ مکہ کی محبت اور وطن کی محبت بول رہی تھی۔ جب آپ نے اپنے وطن کو مدینہ کو اپنا وطن بنا لیا، مدینہ وطن بن جانے کے بعد حضور کی قلب میں مدینہ کی بھی محبت آ چکی تھی۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ خیبر سے مکہ جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جبل احد پر پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا وطن کی مٹی سے، وطن کے پہاڑوں سے، وطن کے ندی نالوں سے، وطن کے بہتے دریاؤں سے، وطن کے شجر و حجر سے، وطن کی در و دیوار سے، یہاں تک کہ یہاں اپنے وطن کے ہر ذرے سے محبت کرنا اسلام کا پیغام ہے۔ اس لیے ہم فطرت کے طور پر بھی اور مذہب کی بنیاد پر بھی اپنے وطن عزیز، ملک عزیز ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم تو تقدیر پر راضی رہنے والے لوگ ہیں، تقدیر کا فیصلہ تھا، اللہ نے ہمارا جنم اس دھرتی پر لکھا تھا، ہم یہاں پیدا ہوئے، اللہ کی اس تقدیر پر ہم 100% خوش رہتے ہوئے ملک عزیز میں قائم رہنا اور یہیں دفن ہونا 100 جان سے ہم پسند کرتے ہیں۔ اس لیے وطن عزیز کی محبت کے لیے دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سال ہا سال سے ہمارے ملک کی قربانیاں، ہمارے ملک کی داستان اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمان ہر زمانے میں اپنے وطن سے وفادار رہے ہیں۔ ہمارے ملک کو بھی غیروں کی نظر لگی اور ایک طویل عرصے تک سونے کی چڑیا سمجھے جانے والے اس ملک پر انگریزوں کی ناپاک نظریں اٹھی اور انہوں نے یہاں کی مال و دولت چھیننے کی ارادے کیے۔ سب سے پہلے 1499 میں انگریز کا سب سے پہلا قافلہ واسکوٹی گاما کی سرکردگی میں ملک ہندوستان میں قدم رکھتا ہے، اور اس نے دیکھا یہاں کی سرسبز باغات کو دیکھا، یہاں کے چھپے ہوئے خزانوں کو دیکھا، اور لالچیں بڑھتی گئی، نیتیں خراب ہوتی گئی، اور یہ باتیں یورپ کے دیگر ممالک تک پہنچتی رہی، ہر ایک کی لالچ بڑھتی گئی، اور اس کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد ایک لمبا قافلہ 101 افراد تاجروں پر مشتمل ایک قافلہ ہندوستان میں 30,000 پاؤنڈ کی مالیت کے ساتھ اپنا ایک سب سے پہلا جہاز ہندوستان میں بھیجتا ہے، اور پھر ہندوستان میں سب سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہاں سے ہمارے ملک ہندوستان میں انگریزوں کی گویا آمد اور ایک قبضہ شروع ہوا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد کے بعد وہ اپنے قدم جماتے گئے، اپنی حکومت کو بڑھاتے گئے، اور جو لوگ ان کی رکاوٹ بننے لگے، جو لوگ ان کے عزائم میں روڑا ڈالنے لگے، انہوں نے ان کو قربان کیا، ان کا مقابلہ کیا اور اپنی حکومت کو ہندوستان میں پھیلانے لگے۔ یوں انگریزوں کی آمد کے بعد آہستہ آہستہ وہ ہندوستان پر قبضہ کرنے لگے، لیکن جب تک اورنگزیب رحمت اللہ علیہ زندہ تھے اس وقت تک ہندوستان کے دارالسلطنت، ہندوستان کے پایہ تخت اور راجدھانی دہلی پر قبضہ نہیں ہو سکا۔ 1707 میں تقریباً اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد انگریز نے اب ہمت کی کہ اب ہندوستان کے پایہ تخت پر بھی قبضہ کیا جائے۔ چنانچہ
پلاسی کے میدان میں سلطان سراج الدین دولہ کے مقابلے میں جنگ ہوئی، لیکن ان کی فوج کمزور ہونے کی وجہ سے تاب نہ لا سکی اور شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پنجے گاڑتے گئے، اور اب کے بعد ہندوستان میں موجود بہت سارے نوابوں، امراء اور رؤساء نے بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ مصالحت کر لی، لیکن اس زمانے میں بھی ایک جاباز سپاہی سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ، اس وقت بھی انہوں نے مصالحت نہیں کی، اور 1803 میں سلطان ٹیپو رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کا یہ مقولہ تھا کہ 100 سال کی گیدڑ کی زندگی کے مقابلے میں 1 سال کی شیر کی زندگی بہتر ہے، اور یہ کہتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ جاباز سپاہی ہے کہ جنرل ہارس نے اس وقت جب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی شہادت ثابت ہوئی، اس وقت اس نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ گویا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ یوں کہہ دے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں، یہ ہمارے علماء کی قربانیاں ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 1857 میں ایک جنگ عظیم پیش آئی جس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جیسے علماء بنفس نفیس میدان جہاد میں شریک ہوئے۔ ایک طویل داستان ہے اور ایک خوریز داستان ہے جہاں ہمارے علماء نے قربانیاں پیش کی، خون بہائے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں علماء شہید کیے گئے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمرے تک، آپ کے عبادت گاہ تک تلاش کرتے ہوئے انگریز پہنچے۔ آپ کا دروازہ بند پا کر آپ کے اوپر قبضہ کرنے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کے دروازے پر آگ جلائی گئی۔ آج بھی تھانہ بھون کی خانقاہ گواہ ہے، ہماری گنہگار آنکھیں یہ دیکھ سکتی ہے کہ اس دروازے پر آج تک انگریز کی جلائی ہوئی آگ کے نشانات موجود ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ملک ہندوستان میں مسلمانوں نے قربانیاں پیش نہیں کی؟ سر اول مسلمان کے عوام اور مسلمان کے علماء تھے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی اور ہر طرح کی قربانیاں دینا گوارا کی۔ ہزاروں سہاگ اجاڑے گئے، سینکڑوں بچے، ہزاروں بچے یتیم ہوئے، تب جا کر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد علماء نے پھر سر جوڑ کر مشورہ کیا کہ اس انگریز کو ملک سے کیسے نکالا جائے، وطن عزیز کو کیسے آزاد کرایا جائے، یہاں موجود مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے، آئندہ نسلوں میں ایمان اور اسلام کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہدف اختیار کیا جائے، اور ہندوستان میں موجود مساجد، خانقاہیں، درگاہیں اور اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کیسے کی جائے۔ علماء دیوبند نے مشورہ کیا، اور اس مشورے کے بعد ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے لگائی گئی تھی۔ آج جب دارالعلوم کو بدنام کیا جاتا ہے، آج دارالعلوم کے پیرووں اور اتباع کرنے والوں کو ملک کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، شاید وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ آج تک ہر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی حفاظت اور ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پر تھی۔ آج بھی وہی لوگ اسلام کو ختم کرنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن سکتے ہیں، اس لیے ہر وقت دارالعلوم دیوبند پر نظر رکھی جاتی ہے۔ محترم دوستو، یہ ملک کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کے بعد یکے بعد دیگرے کمیٹیاں قائم کی گئی، ثمرۃ التربیت کے نام سے، جماعت الانصار کے نام سے، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ملک کی آزادی کی فکر لیتے ہوئے ایک تحریک رشم رومال شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے بھی جاری ہوئی۔ وہ تحریک رشم رومال وہ تحریک تھی کہ انگریزوں نے اس تحریک کا راز فاش ہونے کے بعد اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا لی کہ اس قدر خفیہ اور اس قدر کامیاب تحریک تھی، شاید وہ راز فاش نہ ہوتا تو اس وقت ملک ہندوستان اسی وقت آزاد ہو گیا ہوتا۔ یہ ہمارے علماء کی قربانیاں تھی۔ انہی قربانیوں کی وجہ سے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو مالٹا کی جیل میں 3 سال سے زیادہ عرصہ گزارنا پڑا۔ آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد رشید شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی مالٹا کی جیل میں رہے، اور کیا قربانیاں پیش کی، اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، آپ کے جسم اطہر کو غسل کے لیے جب تختے پر رکھا گیا، آپ کے جسم اطہر کو دیکھا گیا، اس وقت وہاں موجود حاضرین حیرت زدہ رہ گئے کہ آپ کی کمر پر سوائے ہڈیوں کے گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس وقت
لوگوں نے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر پوچھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، آپ کا جسم ایسا کمزور کیسے ہو گیا؟ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کہ یہ میرے استاذ کا راز تھا، انہوں نے مجھے منع کیا تھا کسی کے سامنے اظہار کرنے سے، لیکن آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب میں اس راز کو فاش کرتا ہوں کہ مالٹا کی جیل میں انگریز میرے استاذ کو تہ خانے میں لے جاتا، وہاں برہنہ کر کے آپ کے کپڑے نکال کر اس قدر پیٹتا تھا کہ آپ کے جسم سے خون بہنے لگتا، اور آپ سے کہا جاتا تھا کہ ہندوستان میں جو تم نے جنگ چھیڑی ہے اور انگریز کے خلاف جو تم محاذ قائم کرتے اس کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ایک حرف بھی انگریز کی مصالحت کا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ یہی اثر ان کے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں تھا کہ جب انگریز جج کے سامنے آپ کی پیشی ہوئی اور انگریز نے کہا اے حسین احمد، ہم نے سنا ہے کہ تو نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیا تھا کیا ہوتا ہے، اب بھی دیتا ہوں اور دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس وقت مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ منت کرنے لگے، حضرت بیان بدل دیجئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بیان بدل دوں گا، ایمان بدل جائے گا۔ اس وقت بے باکی کے ساتھ انگریز جج کے سامنے یہ فتویٰ سنایا۔ انگریز جج نے کہا حسین احمد تجھے پتہ بھی ہے تیرے اس فتوے کی وجہ سے تیرا کیا انجام ہوگا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صندوق کھولی، کپڑا نکالا، ہوا میں لہراتے ہوئے کہا اے انگریز تو ہمیں مرنے مارنے کی کیا بات کرتا ہے؟ حسین احمد جب دیوبند سے نکلا تھا اسی وقت کفن کا کپڑا اپنے ساتھ لے کر نکلا تھا۔ یہ ہمتیں تھی، یہ قربانیاں تھی اور یہ خون بہائے تھے، تب جا کر ہمارا ملک آزاد ہوا۔ آج ملک کی آزادی میں ہمارا بڑا کردار ہونے کے باوجود ملک سے محبت کی ہم سے دلیلیں مانگی جاتی ہے۔ محترم دوستو، گلستان کو جب خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، اب کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ عزیزان گرامی، حالانکہ یہاں کی سرزمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں بے شمار قربانیاں ہیں، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس لیے اس ملک کی قربانیوں میں جس طرح ہمارے اکابرین نے قربانیاں دی، ہمارے علماء اور ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دے کر ملک کی محبت کا ثبوت پیش کیا، ہمیں بھی ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے اور ہر طرح کی قربانیوں کے مطالبے کے وقت اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ ملک سے محبت کرنا، جیسا میں نے شروع میں کہا، جس طرح فطرت سکھلاتا ہے اس طرح ملک سے محبت کرنا مذہب بھی سکھلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ہمارے اکابر اور علماء کرام کی سوانح سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک کے خاطر اپنے آپ کو پیش کرنا یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اس لیے جہاں ملک میں نفرتیں پھیلائی جاتی ہے اس ماحول میں ہمیں اپنے اکابر، ہمیں اپنے علماء کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک میں بھائی چارہ پھیلانا، ملک میں محبتیں پھیلانا اور ملک میں پھیلائی جانے والی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنی پڑے گی۔ اس وقت ہم جن مراحل سے گزر رہے ہیں اور ہمارا ملک جن مراحل سے گزر رہا ہے، اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کی تاریخ جانیں۔ ہمارے بہت بڑے طبقے کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں دی تھی۔ آئندہ دنوں ملک کی آزادی کے ترانے گائے جائیں گے، ملک کی آزادی کے جشن منائے جائیں گے اور اس میں کوئی انکار نہیں، لیکن اس وقت جشن منانے والے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ملک کے خاطر ہمارے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں پیش کی تھی۔ الغرض اللہ سے دعا ہے اللہ پھر کوئی قاسم نانوتوی، شیخ الہند، شیخ الاسلام اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے جاباز پیدا کرے جو ملک کی ترقی اور ملک کی آزادی اور ملک میں امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔